امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے کعب ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیں۔ تو حضرت کعب نے عرض کی، اے امیر المومنین، اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء اکرام کے عمل لے کر بھی آئیں تو قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے۔ اس پر حضرت عمر نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، اے کعب مزید سنائیں۔ تو حضرت کعب نے عرض کی، اے امیر المومنین، اگر جہنم میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے۔ اس پر حضرت عمر نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، اے کعب اور سنائیں۔ تو انہوں نے پھر عرض کی، اے امیر المومنین، قیامت کے دن جہنم اس طرح بھڑکے گا کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے، ربی نفسی نفسی، یعنی اے رب آج میں تجھ سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بتایا، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ رب العزت اولین آخرین کو ایک ٹیلے پر جمع فرمائے گا، پھر فرشتے نازل ہو کر صفیں بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کو لے آؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا۔ پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کی راہ پر پہنچے گی تو اس میں اتنی شدید بھڑک پیدا ہوگی کہ جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ بھڑک پیدا ہوگی تو ہر مقرب فرشتہ اور نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ پھر جب تیسری مرتبہ بھڑکے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے اور عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوں گے، یا الہی میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہی تو نے مجھے عزت عطا کی، اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اس مریم کے لیے سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کی، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے، اور جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے میری آنکھ اس خوف سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور وہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا گیا، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ مجھے جہنم پر پیش کیا جائے گا، مگر یہ خبر نہیں پہنچی کہ میں وہاں سے نجات پا کر نکل بھی سکوں گا۔ جب ملائکہ، انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کے جہنم سے خوف کا یہ عالم ہوگا، حالانکہ یہ ہستیاں گناہوں کی گندگیوں سے پاک و صاف ہیں، تو اس وقت دھوکہ کھائے ہوئے دعوے دار کی ذلت اور رسوائی کا کیا عالم ہوگا، اور جسے اس کے نفس نے یہ کہہ کر گمراہ کر دیا کہ تیرا یہ خیمہ جہنم کی آگ بجھا دے گا، اور جو اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں قطعی نجات یافتہ سمجھتا ہے، حالانکہ قطعی نجات تو صرف انہی 10 خوش نصیبوں کو حاصل ہوگی جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اس کے باوجود ان کے خوف کا یہ عالم تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تک یہ کہہ اٹھے، کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما گئے، اگر عمر کی مغفرت نہ ہوئی تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، جو یہ کہے یقیناً میں جنت میں جاؤں گا وہ جہنم میں جائے گا۔ مجمع الزوائد۔